بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دو قسم کے مرض جو ہے سب سے زیادہ آخر میں دل سے نکلتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں بھی آئے اور مرض نکل بھی جائے۔ مرض نکلتا نہیں کبھی، مرض کو نکالا جاتا ہے۔ دل کے مرض کو نکالنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذمہ دار بنایا گیا تھا، ان کی ڈیوٹی بتائی گئی تھی، ان کا کام بتایا گیا تھا۔ قرآن نے بتایا ہے، کیا بتایا ہے؟ یہی باطن بنانے کے لیے آئے تھے، ظاہر تو بنایا ہی، سب کام کیا ہی جو کرنے کا تھا۔ خاص ذکر ہے قرآن میں، کائے کے لیے بھیجے گئے؟ تزکیے کے لیے۔ تزکیہ اہل باطن کا کام ہے۔ جس نے کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر مار کھایا ہو، پٹائی کھایا ہو، جوتے کھائے ہو، کرسی پہ بیٹھا کر اکرام کراتے اور خلافت کا پرچہ دے دیتے ہاتھ میں، اور وہ خلافت کے پرچے کی خبر بھیجی جاتی ہے کہ تم نے خلافت نہیں دیا تھا، میں خلیفہ ہو گیا، مجھے تمہارے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ڈوب گئے ہیں حب جاہ میں۔ ہمارے مرید اس لیے ہم کو کہنا پڑ رہا ہے، کل قیامت میں میری پکڑ نہ ہو۔ ڈوب گئے، حب جاہ میں ڈوب گئے۔ دو مرض سب سے آخر میں نکلتا ہے، ایک حب جاہ، ایک حب مال۔ اور حب جاہ کا مقصد ہی مال ہوتا ہے۔ حب جاہ کا مقصد ہی ہوتا ہے لوگ میرا اکرام کریں، اور جب اکرام کریں گے تو آتے ہیں نا، بابا آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، مجھے سمجھو۔ سب سے خطرناک ہے اور سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ اس کو نکالتا ہے شیخ نکالتا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی فن کی وجہ سے، کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے آدمی کے اندر یہ مرض ہوتا ہے اور بڑھتا ہی جاتا ہے، اور شیخ سمجھتا ہے تو قریب کرتا ہے، پھر قریب کر کے بولتے خانقاہ لگتی ہے کیا؟ خانقاہ لگتی نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ درجات بلند فرمائے، اور جتنے مومن دنیا سے گئے سب کی مغفرت فرمائے، جتنے موجود ہیں سب سے راضی ہو جائے۔ زندگی بھر بنتے ہی رہے بیوقوف اور اپنے کو عقل مند سمجھتے رہے، اور جب شیخ کے پاس پہنچے تو کتاب کھول کر دکھا دیا بیانوں میں تم یہ ہو، تو کمال والے کو ناز ہو جاتا ہے۔ ذرا سا کمال ہوا نا، ذرا سا کمال ہوا، کسی لائن کا کمال آ جائے، ناز اسی کے پاس آتا ہے۔ اگر اس کو اصلاح کی فکر ہوگی تو شیخ کے پاس جائے گا، کسی کو اپنا شیخ بنائے گا۔ شیخ بنانے کے لیے کسی کے بارے میں یہ مت سنو بہت مشہور ہے یا گمنام ہے، یہ سب نہیں دیکھو۔ اس کی خانقاہ کتنی بڑی لگتی ہے یہ مت دیکھو، کتنی چھوٹی سی ہے یہ مت دیکھو۔ اگر واقعی دل بنانا ہے تو اللہ سے دعا مانگو، استخارہ کرو، بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ آج کل تو مارکیٹنگ ہو رہی ہے، حضرت آ رہے ہیں تو سب بیت ہو جانا، سب بیت ہو جانا، سب بیت ہو جانا۔ ایسے ایجنٹ سے اپنے آپ کو آپ بچائیں گے۔ سمجھ گئے کیا کام ہے نا؟ حضرت میں تو سب نچھاور کر دیں گے، دل کو چھوڑ کر، دل کو چھوڑ کر، جذبات کو چھوڑ کر سب نچھاور کر دیں گے۔ دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ اسی لیے تو گئے تھے کہ یہ بگڑا دل لے کر آیا ہوں، ذرا بنا دیجئے نا۔ قیامت میں دل کا سوال ہوگا، ہر وقت دل ہی دیکھا جاتا ہے۔ شیخ کے پاس جا کے پوچھو بیت ہونے سے پہلے آپ ہم کو کرنا کیا ہوگا، آپ کریں گے کیا؟ اگر یہ جواب ملے کہ آپ میری تقریر سن لیجئے گا اور مہینے میں ایک آدھ دفعہ، سال میں ایک آدھ دفعہ آئیے، کچھ ہدیہ لے کر آئیے گا، تو بہت اچھا شیخ مل گیا آپ کو۔ دل کو ہاتھ تو لگائے گی نہیں بیچارہ۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں لوگ شیخ کے پاس جا کر، سال میں ایک دفعہ جائیں گے، خوب ہدیہ لے کے جائیں گے۔ خلافت چاہیے، دل بنانے کے لیے شیخ ذرا سے چبھاتا ہے تو چیختے ہیں، اور چاہیے خلافت۔ شیخ چبھاتا ہے، شیخ چبھاتا ہے ذرا مزاج کے خلاف۔ چبھانا کیا ہے؟ مزاج کے خلاف ذرا بولو، چہرہ پڑھو، او ہو آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، چہرے پہ ایسا لگتا ہے دل میں آگ لگ گئی اس کے، مجھے کم کر دیا، کہے کہ شیخ ہو تم۔ ارے بھیا اتنے دن تو اکرام تمہارا کیا تھا نا، اور سمجھ رہا تھا ابھی بچے ہو، تم کب تک بچے رہو گے یہ تو پتا چلے۔ اور ہم جو تم کو کہہ رہے ہیں اس بات میں ہم سچے ہیں، اپنے لیے نہیں کر رہے، ہم تم کو بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب کمال آتا ہے تو عجب پر عروج آتا ہے، میں عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ میں کہاں پہنچتا ہے؟ عروج پہ۔ پھر اسے کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، کیا اصلاح ہوگی؟ اس لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے، تم نے کہا ہم دیندار، ہم نے کہا تم دیندار، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ کتاب کھول کھول کر دکھا دو اللہ کو، نامے اعمال کی تو جان رہے ہو، یہ دل کے اندر کی جو کتاب جس کے اندر رذائل بھرے ہیں، اے اللہ بہت گندا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، مہربانی کر کے اس کو پاک کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سناتا عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے دل کو اپنی پسند کا دل بنا دے۔